بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد۔ حضرت ناظم صاحب دامت کاتہم کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور ان کا سایہ عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ہمارے سبوں پر قادر باقی رکھے اپنے کرم سے، ان سے بھرپور استفادے کی توفیق بھی عطا فرما، ان کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے باز انبیاء کے جانب وہی بھیجی کہ جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں مجھ سے محبت ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں مجھ سے خوف ہو تو دوزخ سے امان دے دوں گا، اور جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ مجھ سے شرما رہا ہو تو میں اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا کہ نگہبان فرشتوں کے دھیان سے بھی نکل جائیں گے۔ مسجد میں ہمارے پاس معرف الحدیث کے سلسلہ ہے، اثر کے بعد اس میں سے سنایا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک حدیث آئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اچھے کام کرتا ہے یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اچانک وہ دوزخ والے اعمال کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانے والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اچانک وہ جنت والے اعمال کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد مجھے بہت فکر تھی کہ بھئی ہم کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم آخری سانس تک اچھے ہی کام کریں، برے کام نہ کریں، کوئی کہنا تو مشکل ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں تھی، حضرت والا دعوت کاتہم کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ حدیث سنے جب سے بڑے فکر اور خوف ہے، کیسا کریں، کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے ہی پر قائم رہیں اور دوزخ کے راستے پر نہ جائیں۔ تو حضرت والا نے بہت اطمینان سے بہت اچھی بات بتائی، فرمایا کہ جب بندہ جنت کی خواہش کرتا ہے اور دوزخ سے بچنے کی فکر کرتا ہے تو جنت بھی اس کی خواہش مند ہوتی ہے اور دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور فرمایا کہ بس صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لے۔ تو اس کے بعد بہت اطمینان ہوا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام تنگی معاش کی شکایت کرتا رہتا ہے وہ در حقیقت اپنے رب کی شکایت کرتا ہے، اللہ حفاظت، اور جو صبح اٹھتے ہی دنیاوی افکار اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے ناراض ہے، اور جو شخص کسی مالدار کی محض اس کی مالدار ہونے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اس کا 2/3 دین غارت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اپنے کرم سے۔ ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ہیں بہت اہم۔ آپ اپنے ماحول میں عام طور سے یہ باتیں مل جاتی ہیں، تینوں پہ باتیں مل جاتی ہیں، عام طور سے مل جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دلاتی ہیں اور 3 ہلاک کرتی ہیں، 3 رفع درجات ہیں اور 3 کفارہ سیئات ہیں۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں ظاہراً و باطناً اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عائشہ برکاتہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے شاید وہیں پر وہاں مجلس ہوئی تھی تو اس میں بتایا تھا ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، نفاق نہ ہو، جو ظاہر ہے وہ باطن بھی رہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، نفاق نہ ہو، یہ نفاق کی علامتیں فرمائی۔
ہمارا قول اور عمل ایک ہو جائے. قول اور عمل، یعنی یہ کہ زبان پہ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. اور فرمایا کہ تنہائی اور اختلاط وہ ایک ہو جائے. باہر تو ہم بہت بڑے بزرگ بن جاتے ہیں، باہر لوگوں میں تو بہت بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی ہماری کیسی ہوتی ہے؟ کہ نفاق کی علامت ہے. فرما رہے ہیں نفاق کی علامت. یہ تین باتوں پر ہم غور کر لینے سے ہمارا زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہے نہیں. اس کو ذرا تنہائی میں ہم آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کر ذرا سوچ لیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن ہے نہیں صحیح، ایک ہے نہیں. اور جو ہم بول رہے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. بولنا تو بہت آسان ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے. تسلیم اور رضا. تسلیم اور رضا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں. کوئی فیصلے سے بھی ناراض، ہم کو حق نہیں پہنچتا. ہم بندے ہیں، ہم کو حق پہنچتا ہی نہیں. اس کا ہر فیصلہ سے ہم راضی ہیں. یہ بولنا تو بہت آسان ہے کہ ہم ہر فیصلے سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جائیں، لیکن حضرت والا اس پر عمل کر کے بتا کے بھی گئے. 13 سال بستر پر رہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، فالج کے اثر سے 13 سال بستر پر رہے. لیکن قریبی جو خدمت گزار تھے وہ بتاتے تھے کہ کبھی پیشانی پر شکن بھی نہیں ہے. زبان سے کچھ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، پیشانی پر شکن بھی نہیں، بلکہ لوگ آ کر حضرت کی وہ کیفیت دیکھ کر بڑے افسوس کرتے تھے، روتے تھے تو ان کو ہنسا دیتے تھے. حالانکہ بولنے بھی بہت مشکل سے آتا تھا حضرت، بولنے بھی بہت مشکل سے آتا تھا. تو یہ ہے تسلیم اور رضا. بولنا تو بہت آسان ہے لیکن عمل ہو، عمل ہو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ کا انتقال ہوا تو اس پر بھی بعض میں یہی بات فرمائی کہ دل میں تکلیف تو بہت ہے کہ 50 سالہ رفاقت ختم ہو گئی. اب گھر میں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن دل سے ہم یہ اسی پر راضی ہیں کہ اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا. اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا. کوئی دنیا کا ترم خان کوئی طے نہیں کر سکتا جو میرا اللہ نے طے کیا، جو اللہ نے طے کیا کوئی طے نہیں کر سکتا. یہ ہے تسلیم و رضا. حضرت والا کے ہی ملفوظات میں ہیں کہ حضرت پھوپھری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عنایت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولانا اخلاص سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ اخلاص سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ حضرت پھوپھری رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت اخلاص سے زیادہ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عنایت اللہ نے فرمایا کہ تسلیم و رضا. بس اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، خوش رہنا، راضی نہیں خوش رہنا کہ یہی میرے حق میں سب سے اچھا ہے. اس لیے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور کوئی چاہنے والا اپنے عاشق کو، محبوب کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، تکلیف میں رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر میں پیدا کرے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی، ہر حالت میں خوش رہے. تھوڑی سی تنگی، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا ہماری آزمائش میں مبتلا ہوتے ہی
ہم بس اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بہت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بری بات ہوتی ہے. کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کو کہ ہم بندے ہیں. ہم بندے کی حق تو یہ ہے کہ بس انہوں جس حالت میں ہم کو رکھے مجھ سے راضی اور خوش رہیں، جس حالت میں بھی رکھیں. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد تکلیف میں رہے، اس کو کوئی غم پہنچے. تو جو ماں باپ کو محبت دیا ہے وہ کیسا چاہے گا؟ یہ ہماری ہی تربیت ہے. ہم کو ہی کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم کو ہی کچھ بڑی چیز دینا چاہتے ہیں تو چھوٹی چیز لے رہے ہیں، بڑی چیز دینا چاہ رہے ہیں چھوٹی چیز لے رہے ہیں. بس اس تصور سے انشاءاللہ پھر ہم کو صبر آ جائے، ہمت آ جائے. تو یہاں یہی بات فرما رہے ہیں، ظاہر و باطن اللہ سے کرنا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ظاہر میں تو لوگوں کو بتانے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا ہوں میں، وہ کام نہیں کر رہا ہوں، یہ گناہ سے بچ رہا ہوں، وہ گناہ سے بچ رہا ہوں. باہر تو میں سڑکوں پر تو بدنگاہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن رات میں کیا تنہائی میں کیا کر رہا ہوں، کتنی اپنی آنکھیں خراب کر رہا ہوں. غربت و امارت میں میانہ روی. غریب ہیں تو پھر بھی نہیں ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجبور ہے نہیں کر رہا ہے. لیکن پیسہ آ گیا تو وہ اور بھی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کو غلط استعمال کرے گا تو پکڑ میں آئے گا، پکڑ میں آ جائے. وہ حدیث شریف بھی ہے نا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے. ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس مال بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا اور وہ خوب خیرات اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی ہے اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جیسا اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، میں بھی میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس پر خرچ کرتا، ایسا ہی کرتا. اور ایک آدمی ہے اس کے پاس مال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال کرتا. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ تیسرے شخص کی طرح سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی اڑاتا، جیسا قارون کرتا تھا، جیسے قارون کرتا تھا میں بھی ایسے ہی اڑاتا، ایسی شان اور شوکت دبدبہ بتاتا میرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا اور دوسرا ایک ہی درجے میں، پہلا اور دوسرا ایک ہی درجے میں، اور تیسرا اور چوتھا بھی ایک ہی درجے پر. تو یہاں یہی بات فرمایا ہے، غربت و امارت میں میانہ روی، اعتدال پسند. ہمارا پورا دین اعتدال ہے، پورا دین، نہ غلو ہے نہ افراد نہ تفرید. افراد اور تفرید دونوں سے بھی منع کیا، بس میانہ روی، اعتدال. تیسری بات فرمائی غصہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں مساوات. یہ ذرا دل گردے کی بات ہے، جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کرا لیے بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ. غصہ اور رضامندی، مطلب ہم کسی سے خوش ہیں تو ایک رویہ اور اس پر غصہ آ گیا تو ایک رویہ. یہ نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عزیز پر خوب خرچ کرتے تھے، وہ غریب تھے ان کو مدد کرتے تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لوگوں منافقین نے لگائی تو انہوں نے بھی اس میں شامل ہو گئے. تو غصہ آیا، غصے کی بات تھی، غصے کی بات تھی، غصہ آیا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو پھر کیا کیا؟ اب قسم توڑ دی، قسم کھا لی تھی نہیں مدد کروں، قسم توڑ دی، اب پہلے سے زیادہ مدد کر، یہ نہیں کہ اتنا ہی کریں گے، پہلے سے زیادہ مدد کر.
یہ ہوتے ہیں صدیق، یہ ہوتے ہیں صدیق۔ ہم اگر ہوتے اور ایسی بات کرتے، اتنی گندی ایسی حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرا لیتے کسی اللہ والے سے، کسی مربی سے، اپنی جب تک اصلاح نہیں کرا لیتے، یہ دونوں حالتیں ہماری صحیح ہونا بہت مشکل مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ۔ دل گردے کی بات ہے کہ ہم کو جس پر غصہ آئے وہ حالت بھی صحیح ویسی ہی ہے، اور جب ہم اس سے راضی رہیں، خوش رہیں تو ویسی ہی۔ آگے فرمایا ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں۔ انتہائی کنجوسی، تھوڑی کنجوسی تو ہونا ہی چاہیے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ملفوظات میں ہیں، جب تک تھوڑی کنجوسی نہیں ہوئی انتظام نہیں ہے، تھوڑی ہو لیکن انتہائی کنجوسی، جیسے اپنی ذات پر بھی نہیں خرچہ کرتا، تو بولتے ہیں نا مکھی چوس، مکھی چوس نہیں ہونا چاہیے۔ مکھی گر گئی تو نکال کے پھینک دو اس کو، مگر ذرا پورا ڈبا کے نکال کے پھینک دو، پورا ڈبا کے نکال کے پھینک دو۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہی ہے کہ جب مکھی کسی چیز میں گر گئی تو اس کو پورا ڈبا کے نکال کے پھینک دو، یہ نہیں کہ اٹھایا پھینک دیا۔ ذرا کراہت تو ہوتی ہے، ارے بھائی مکھی گرے اور اس کو ڈبانا گئی کو، لیکن بعد میں سائنسدان نکالیں کہ اس میں 2 سلنڈر ہوتے ہیں، ایک جو ہے زہر والا رہتا ہے اور اسی کی شفا دوسرے سلنڈر میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جب گرتی ہے تو وہ زہر والا سلنڈر والا کی طرف گرتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا ڈبا کے نکال کر، بعد میں تحقیق ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا، یہ تحقیقات تو جو ہے بعد میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے چلے، 1400 سال پہلے۔ تو مکھی چوس نہ بنے، مکھی کو نکال کے چوسو نہیں، نکال کے پھینکتے نکال گر گیا تو تھوڑی بہت کنجوسی ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، نہ بیوی بچوں پہ جہاں ضروری عادتیں ہیں وہاں پر بھی کنجوسی کرنا یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، بہت بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے، بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی، نمبر 2 نفسانی خواہشات کی پیروی، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز، سخت ناپسند۔ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نفسانی خواہش ہمارے اندر، امتحان کے لیے رکھا ہے، امتحان کے لیے رکھا ہے۔ ہر چیز میں امتحان ہے، ہر چیز میں امتحان ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، ضرر کا پہلو بھی ہے، دونوں پہلو ہیں، خیر کا بھی ہے، ضرر کا بھی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ خیر میں استعمال کرتا ہے یا ضرر میں استعمال کرتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات نہیں ہونا بھی بری چیز ہے، وہ نامکملات، کامل نہیں کہیں گے اس کو، نامکملات۔ نفسانی خواہشات تو ہو لیکن اس کو صحیح جگہ پر استعمال، صحیح جگہ، صحیح محل ہو اس میں، یہ نہیں کہ جہاں چاہیں وہاں۔ حضرت فرماتے تھے کہ سانڈ کی طرح مت بن کہ اس کھیت میں بھی منہ ڈال دیا، اس کھیت میں منہ ڈال دیا، اس کھیت میں منہ ڈال دیا، ہر کھیت والے کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کہ سانڈ کی طرح مت بن۔ خود پسندی اور عجب، بس اپنے آپ کو اچھا سمجھ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے جب اپنی نظر میں کچھ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دوسرا تو نہیں سمجھ سکتا نا کہ اس کے اندر خود پسندی کہ یہ کوئی دکھنے والی تھوڑی چیز ہے، اس کو پھوڑا پھنسی کچھ آ گیا، کچھ نظر آنے والی چیز تھوڑی ہے، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے، تو وہ تو جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی نظر سے ہم گر جاتے ہیں، جو ہی اپنے اندر خود پسندی آئی، میں سب سے اچھا، میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا،
دوسرے کو چاہے برا نہ سمجھتا ہو، وہ دوسرے کو چاہے برا نہ سمجھتا ہو، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنا وہ کچھ نہیں ہونے کی علامت ہے، کچھ نہیں ہونے کی۔ تین چیزیں رفع درجات ہیں۔ ترقی درجات کے اسباب ہیں۔ سلام کو پھیلانا، سلام کو کثرت بھی ہو اور پھیلائیں، کثرت ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت کر دیے بس۔ صحابہ کے بارے میں حدیث ہم کئی مرتبہ سنتے کہ راستہ چل رہے ہیں تو بیچ میں چھاڑ آ گیا تو پھر سلام کر دیتے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ سلام کرنے میں آپس میں جتنا سلام میں کثرت ہوگی محبت بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی۔ حضرت محی صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت تاکید کرتے تھے، جو تین باتوں پر توجہ دلاتے تھے، اس میں پہلا نمبر ایک یہی تھا کہ کثرت، سلام میں کثرت، سلام میں کثرت، پہل بھی ہو۔ ہم کتنے وقت سنتے ہیں کہ صحابہ طے کر لے کے جاتے تھے کہ آج تو ہم پہلے سلام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ سنتے ہیں لیکن ہم عمل کب کرتے ہیں؟ عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین پورا کا پورا پریکٹیکل ہے، پورا کا پورا پریکٹیکل دین ہے۔ تھیوری بہت کم ہے، پورا پریکٹیکل ہے۔ عمل 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 عمل۔ علم کا آ جانا اور پھر اس پر عمل نہیں ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے گدھے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ گدھوں کے اوپر کتابیں رکھ دینے سے کیا ہو؟ یہ کیوں فرمایا؟ کہ علم تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہمارا بھی حال ویسے ہی ہے، ہمارا بھی حال ایسا ہے۔ کتنا باتیں ہم کو معلوم ہے لیکن عمل کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عمل کو پوچھنے والے ہیں نا۔ قیامت کے دن جو سوال ہوگا کہ علم کیا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ تو ہم عالم بن جانا تو آسان ہے لیکن عمل ہو زندگی۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے حضرت محمد علیہ کہ عمل ہو آئے زندگی میں، عمل کر کے بتائیں۔ انا اول المسلمین، میں پہلے عمل کرنا، پہلے عمل ہو زندگی میں۔ علم چاہے تھوڑا ہو لیکن زندگی میں عمل، زندگی میں عمل۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ سلام کو پھیلانا، کثرت سے پھیلانا چاہیے آپس میں۔ جتنی زیادہ سلام میں ہم پہل کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ خیر و برکت ہر جگہ ہوگی، ہر جگہ ہوگی، ہر جگہ سلامتی ہوگی، ہر جگہ سلامتی ہوگی، ہر جگہ سلامتی۔ خاص طور سے ہم اپنے جب دکھتے ہیں تو کرتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کتنے وقت کرتے سلام، بیوی کو کتنے وقت کرتے سلام۔ میں بیوی کو کہیں کروں سلام، میں شوہر ہوں۔ بچے کو کیوں کروں؟ میں باپ ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنے وقت سن چکے کہ بچے دکھتے تھے تو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ سنتے ہیں لیکن سننے سے کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سلام، اپنے بچوں کو نہیں کرتے، دوسروں کے پڑوسیوں کے بچوں کو کریں گے سلام، لیکن اپنے بچوں کو نہیں کرتے۔ آر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا تکبر ہے، اصل یہ قسم کا تکبر ہے۔ تو بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو ہو، باہر دوسرے بچوں کو ہو، چھوٹوں ہے بڑے ہے جو بھی ہے، سلام کی کثرت، سلام کی کثرت۔
جتنا ہو سکے سلام کو پھیلانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے آپس میں ماحول میں بنا ہوا ہے، انہیں اس سے برکا ہوا ہے، انہیں اس سے نفرت کرتا ہے، انہیں اس سے نہیں ملتا، انہیں اس سے بغض رکھا ہوا ہے، تو یہ سب کیوں وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے گا اگر ہم سلام کو پھیلا دیں گے انشاءاللہ۔ سلام کو اگر پھیلا دیں گے تو یہ سب چیزیں، نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کسی کو سلام آپ کریے تو فوراً اس کی محبت ہمارے دل میں آدھی تو کم سے کم اسی وقت آ جائے، اور انہیں بھی فوراً نرم پڑ جائے، نرم پڑ جائے سلام کرنے کے ساتھ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف بھی حضرت محی اللہ شاہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت توجہ دلاتے، بہت توجہ۔ جو 3 سنتیں فرماتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے تجربے کی بات ہے کہ باقی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر یہی تھی، سلام میں کثرت ہو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام میں کثرت، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا۔ اور نمبر 3، راتوں میں عبادت کرنا، راتوں میں عبادت۔ یہ حدیث کے ایک ہی حدیث کے 3 جز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی بڑے عالم تھے، اور ایمان لانے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس وقت یہی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اسی کے 3 باتیں ہیں، نمبر 1 سلام کو پھیلانا، نمبر 2 ایک دوسرے کو کھانا کھلانا۔ اب ہم اچھا کچھ پکا کے ہی دعوت کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ تکلفات کی ضرورت نہیں۔ یہ تکلفات اگر ختم کر دیے ہم، جو بھی ہے بھائی آئیے، کوئی آ جائے، آئیے کھانا کھانا، ہمارے ساتھ کھانا کھانا، کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کچھ اچھا پکائے تو ایک دوسرے کو بلا کے کھلائیں گے نہیں، جو ہے گھر پر، جو ہے گھر پر۔ اور راتوں میں عبادت کرنا، رات کا تھوڑا سا حصہ ایک کم سے کم آدھا گھنٹہ ذرا فجر کے وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے تو بھی کم سے کم اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد، یہ بہت آدمی کو جلدی اللہ تک پہنچاتا ہے، جلدی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تھوڑی دیر ایک 4 رکعت کم سے کم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لینا، وہ وقت اللہ تعالیٰ کا قرب بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے، بہت جلدی حاصل، بہت جلدی حاصل۔ بہت اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو دل بھی لگتا ہے۔ وہ وقت کسی کو بتانے کا تو رہتا نہیں، کس کو بتائے گا؟ کسی کو رہتا نہیں بتانا۔ جب مخلوق سو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ جسے راز و نیاز کی بات ہے، راز و نیاز کی بات، اس وقت ایک آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم آدھا گھنٹہ، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری فجر کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹے گی۔ اس کی برکت سے فجر کی کتنے لوگ ہیں فجر کی تکبیر اولیٰ نہیں، جو آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو فجر کی نماز میں کتنے مصلی ہوتے سب جانتے ہیں، جو دوسری نمازوں میں رہتے ہیں اس کے 50% بھی نہیں رہتے، اس کے 50% بھی نہیں رہتے۔ تو فجر کی تکبیر اولیٰ جماعت سے مل جاتی ہے، اور فجر کی نماز انشاءاللہ آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھے ہوں گے، میرا تو تجربہ ہے الحمدللہ۔ فجر کی نماز اطمینان سے پوری صحیح معنوں میں اگر مل جائے نا تو دن تمام اتنا ایسا سکون سے گزرتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، چین اور سکون سے گزرتا ہے، چین اور سکون سے دن تمام پوری فجر کی نماز اطمینان سے، اس کے پہلے کی سنتوں بھی وقت پہ ہو جائے، اور سنت بھی یہ ہے کہ وہ ہلکی پھلکی ہو بالکل۔ حضرت علیہ صاحب کا تو کئی مرتبہ سنائے تھے یہ حدیث کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی ہلکی پھلکی پڑھتے تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر کی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے نہیں پڑھے ایسا محسوس ہوتا تھا، اتنی ہلکی پھلکی پڑھتے تھے۔
تو فجر کی سنتیں ہو جائیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھیں۔ اب ہم اذان ہونے کے بعد اٹھے تو ہم کو تکبیر اولیٰ کہاں سے ملے؟ بستر پہ سے اٹھنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں نیند ذرا دور کرنے میں، پھر غسل خانے میں بیت الخلاء جا کے پھر وضو کر کے آئے تک جلدی نماز سنت بھی پڑھے نہیں پڑھے، پہلی رکعت ملی، کسی کو دوسری رکعت ملی، کسی کو قاعدہ مل رہا، کسی کو جماعتی چھوڑی۔ اگر وہی ہم فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اگر کم سے کم اٹھ جائیں 2-4 رکعت پڑھ کر 5 منٹ ہی صحیح اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو وہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت، بہت قیمتی وقت۔ تو حدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ حضرت ناظم صاحب آج سے 40 سال پہلے جب اکبر باغ میں وہ مسجد عالیہ ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر شروع میں آئے تھے، جمعے کا بیان اور عصر کے بعد تفسیر ہوتی، بس یہی ہوتا تھا۔ دوسرے میرے استاد ہیں حافظ شریف صاحب مدراسی، وہ امام تھے اور جمعے کا خطبہ خطابت حضرت ناظم صاحب دیتے تھے، اور عصر کے بعد جو ہے اس وقت فضل العلوم میں مدرس تھے حضرت ناظم صاحب، عصر کے بعد تفسیر ہوتی تھی۔ تو سورہ لقمان کی تفسیر میں اس وقت بہت عجیب و غریب تفسیر بھی ہوتی تھی، بہت قصے اور واقعات بیان کر کے خوب اچھا ہوتا تھا، موقع بھی رہتا تھا۔ اب تو کاموں کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ وہ بات نہیں رہتی، لیکن اس وقت بہت عجیب و غریب آدھا گھنٹہ 35 منٹ بہت زبردست تفسیر ہوتی ہے۔ تو سورہ لقمان کے تفسیر میں حضرت ناظم صاحب کا تو نے فرمایا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بیٹا مرغ سے زیادہ عاجز مت بن جا، مرغ سے زیادہ عاجز مت بن جا۔ کیا مطلب؟ مرغ کو دیکھیے آپ، جیسے ہی وقت فجر کا شروع ہوتا ہے بس اس وقت ذکر شروع کر دیتا ہے، وہ جو باندھ دیتا ہے نا، ہمارے جو کیلنڈر میں فجر کا جو وقت لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ تو 11-22 منٹ کے بعد لکھا ہوا ہے، وہ تو فجر کا وقت شروع ہونے کے 22 منٹ کے بعد لکھا ہوا ہے، وہ وقت نہیں، فجر کا وقت تو اس سے 22 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے، 11 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے، 11 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو موبائل پر ٹائمنگس آ جاتے ہیں فجر کے، وہ صحیح ہے، فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں حیدرآباد میں ہی ہے ویسا، دوسرے علاقوں میں ویسا نہیں ہے، جب وقت شروع ہوتا ہے نا اس سے وہی اوقات لکھے ہوئے ہیں، صرف یہاں حیدرآباد کے اس میں ہی ہے ویسا، کسی دوسرے علاقوں میں ویسا نہیں ہے دیکھا۔ تو اس وقت تفسیر میں فرمایا تھا کہ بیٹا مرغ سے زیادہ عاجز مت بن جا، مطلب مرغ تو صبح صادق پر اپنا ذکر شروع کر رہا ہے تو اس سے پہلے اٹھ جائے، اس سے بھی زیادہ عاجز مت ہو کہ اس کے بعد اٹھے تو اللہ کی توفیق سے حضرت کی اس کس دل کی گہرائی سے بولے تھے نہیں معلوم، اس وقت سے الحمدللہ اس وقت سے یہ بولنے کی تاثیر، یہ بولنے کی تاثیر دل کی گہرائی سے ہو، جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اثر کر جاتی ہے، دل سے بات نکلتی ہے تو یہی بات حضرت بھی فرماتے تھے کہ خود ہی نہیں ان کے سینوں میں نور تو یہ منبر پر کیا برسائے، تو نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سینے میں نور پیدا ہو، لیکن کیسا پیدا ہوگا؟ اپنے سے پیدا ہو جائے گا نہیں، جس کے سینے میں نور ہے اس کے سینے کو کے قریب اپنا سینہ کرنا پڑے گا، اپنا سینہ اس کے سینے کے قریب کرنا پڑے گا، وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں ملے گا، نہ وعظوں سے ملے گا، نہ کوئی خرید کے لا سکتے ہیں کہ بازار میں ملتا ہے، بس اہل اللہ کی صحبت جتنی ہو سکے اہل اللہ کی صحبت،
اور حضرت کے ایک واعظ میں ہے کہ اہل اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگ کر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حضرت کے پاس جو حضرت کے سینے میں آپ کی جو محبت کی آگ ہے، عشق کی آگ جو ہے، وہ میرے سینے میں منتقل کرو۔ یہ دعا کر کے جاؤ، یہ دعا کر کے جاؤ، تو پھر انشاءاللہ ملے گا۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت نان صاحب نے کہا تم نے کتنے وقت فرمایا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، شیخ نہیں دیتا کچھ، شیخ صرف راستہ بتاتا ہے۔ وہ راستہ چلا ہوا ہے تو راستہ بتائے گا، وہ دے گا نہیں، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم بھی ایسی مجالس میں آتے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے کہ اللہ اپنی محبت میں اضافہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں جاؤں آؤں، کوئی خانہ پوری تھوڑی کرنا ہے، کوئی اٹینڈنس تھوڑی ڈالنا ہے، یہاں اٹینڈنس ڈالنا نہیں ہے، یہاں آنا ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے آنا کہ اللہ آپ کے خاص بندے کے پاس جا رہا ہوں، آپ نے اپنی جو محبت ان کے سینے میں رکھی ہے اس کو میرے سینے میں بھی منتقل کر، مجھے بھی دے دیجیے، مجھے بھی دے دیجیے۔ آپ ہی دے دیں گے تو آپ ہی، لیکن راستہ آپ نے یہی نہیں، عادت اللہ یہی ہے۔ حضرت تھانوی اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہی ہے کہ سینے سے سینے میں منتقل ہو گئے، بس کوئی اور ذریعہ نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حضرت تو فرماتے تھے کہ لاؤ بھائی کوئی مثال ہم کو بتا دو، کیونکہ کسی کے بغیر کسی کو کچھ مل گیا ہے، کسی کی جوتیاں سیدھی کرے بغیر کسی کو کچھ مل گیا ہے، کوئی ایک مثال بتا دو۔ حضرت تو چیلنج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھی بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے۔ محبت ہی ایسی چیز ہے انسان کو ہر برائی سے روکے گی اور ہر اچھا کام کرائے گی، ہر برائی سے روکے گی، اس لیے کہ انسان جو بھی کسی کو کوئی چاہتا ہے تو اس کی ناراضگی سے بھی ویسے ہی ڈرتا ہے، اس کو خوش کرنے والے کام جیسے خوشی سے خوشی کرے گا، اس کی ناراضگی سے بھی ویسے ہی ڈرتا رہے گا، ویسے ہی ڈرتا ہے۔ تو جب محبت ہوگی تب ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے کرم سے، اپنی محبت سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ یہ ہم کو اپنے اوپر نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھ جیسے گنہگار کو کیسے ملے گی۔ بے شک ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن نظر تو ہماری ان کے کرم پر ہونا چاہیے، ان کے کرم پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں کسی کی صلاحیت دیکھ کر نہیں دیکھتے، کسی کی بھی صلاحیت دیکھ کر نہیں دیتے۔ صلاحیت دیکھ کر اگر دیتے تو شاید کوئی بھی کچھ بھی نہیں پاتا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں۔ کریم ہے انہوں، اسی لیے بغیر استحقاق کے دیتے، حق نہیں ہونے کے باوجود دیتے، اس لیے کہ کریم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے کرم ہی سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔